السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے کہ جس نے ہم سب کو اس کار خیر کے لیے جمع فرمایا اور ایک ایسی عظیم نعمت سے نوازا کہ جس کے لیے خاص کر کے مسلک شافعی کے کوکنی برادری کے افراد ایسی نشستوں کے لیے بے تاب تھے، انتظار میں تھے، لیکن صحیح معنوں میں مسلک شافعی کے مطابق مسائل کو جان کر عوام الناس تک پہنچانے کے لیے ہمارے درمیان ایسے اشخاص موجود نہیں تھے جو صحیح معنوں میں ہماری صحیح طور پر، حقیقی طور پر فقہ شافعی کے مطابق ہماری رہنمائی کر سکیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے پچھلے کئی چند سالوں میں یکے بعد دیگرے جید شافعی علماء کا انتظام فرمایا، جن کی کاوشوں کے ذریعے الحمدللہ بہت سارے ایسے شافعی مسائل کہ جو اب تک لوگ نہیں جانتے تھے اور جن کے نہ جاننے کی وجہ سے نماز سے لے کے روزہ، حج و زکوٰۃ اور دیگر تمام عبادتیں یا تو ناقص تھی یا غلط طور پر ان عبادتوں کے حوالے سے مسائل کا اجرا تھا، لیکن اللہ کا بے پناہ احسان ہے کہ ہمارے درمیان اللہ رب العزت نے جید شافعی علماء کو پیدا فرما کر ہم پر بے پناہ احسان فرمایا۔ ہمارے شافعی علماء کا جہاں پر بہت ساری چیزوں میں، بہت سارے عبادات و معاملات کے حوالے سے ہمارے درمیان جو غلط مسائل رائج تھے یا پھر دیگر مسالک سے ہمارے مسائل میں جو اختلاط تھا، جہاں پر ہمارے شافعی علماء نے ان چیزوں کی اصلاح کی، وہیں پر الحمدللہ انہی چیز کا ایک سلسلہ، اسی چیز کی ایک کڑی آج کی ہماری نشست بھی بنام شافعی حج تربیتی کیمپ ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس میں مختلف علماء اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے عناوین کے مطابق آپ کے سامنے گفتگو فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے حج کی جو فرضیت کا ثبوت ملتا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں جو بندوں کے حوالے سے یہ فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر اللہ کی خاطر حج کرنا فرض کیا گیا ہے ان لوگوں پر جن لوگوں کے اندر اللہ رب العزت نے استطاعت پیدا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت کا آپ حجاج کرام جو مایعول کے تحت ہیں، انشاءاللہ تعالی ان قریب حاجی بننے والے ہیں، یہ اللہ کا آپ پر کروڑہا احسان ہے کہ ہر کوئی اس سعادت کے لیے ترستا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس سال آپ حضرات کو اس سعادت کے لیے چن لیا کہ آپ حرمین طیبین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ جب آپ حرمین طیبین کے لیے اتنی بڑی سعادت حاصل کرنے کے لیے حرمین طیبین میں زیارت کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ پر یہ ضروری بنتا ہے کہ آپ جانے سے پہلے ان تمام چیزوں کو، چاہے ان کا تعلق ارکان و شرائط و فرائض کے اعتبار سے ہو یا پھر ان کا تعلق آداب زیارت حرمین کے حوالے سے ہو، یہ تمام چیزوں کا جاننا آپ کے لیے فرض ہے۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان خواہ مرد ہو یا عورت اس پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ اب اس حدیث کی تشریح میں اگر دیکھا جائے کہ کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر، تو قریب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے اس حدیث کے تحت 9 قسم کے علوم کو بیان فرمایا کہ ہر مسلمان پر کم از کم 9 قسم کے علوم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ ہر بندے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر مکمل عالم بنے،
لیکن علم دین حاصل کرنا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. تو یہ جاننا ضروری ہے کہ کتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے. اگر عالم بننا ہر کسی کے لیے ضروری نہیں ہے تو یہ جاننا تو ضروری ہے کہ کتنا علم ایسا ہے کہ اس کا حاصل کرنا اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز پڑھنا فرض عین ہے. تو فرض عین علوم کس مقدار میں فرمایا گیا ہے؟ تو اس کے حوالے سے 9 قسم کے علوم اس حدیث کے تحت بیان کیے گئے ہیں. ان 9 قسم کے علوم میں ایک علم یہ بھی ہے کہ آدمی جس حالت میں عنقریب داخل ہونے والا ہو تو اس حالت میں داخل ہونے سے پہلے اس چیز کا علم حاصل کرے. یعنی اگر کوئی نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو نکاح کرنے سے پہلے اس کے لیے نکاح کے مسائل کا سیکھنا فرض ہے. حقوق زوجین کیا ہے، مرد کے بیوی پر، بیوی کے مرد پر کیا حقوق ہیں، اور اس طرح سے نکاح سے متعلق جتنے مسائل ہیں ان تمام مسائل کا جاننا ضروری ہے. آپ حضرات عنقریب حج کو جانے والے ہیں تو آپ کے سامنے جو عنقریب مسئلہ پیش آنے والا ہے وہ حج کا ہے، عمرہ کا ہے، زیارت حرمین طیبین کا ہے. تو آپ کے اوپر ضروری ہوتا ہے کہ حج کرنے سے پہلے حج کو تشریف لے جانے سے پہلے آپ ان مسائل کو سیکھیں جن مسائل کا تعلق حج و عمرہ سے ہوتا ہے. اس کے علاوہ زیارت حرمین طیبین کے کیا آداب ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نہایت ہی حساس بارگاہ ہے. اس میں فرمایا گیا ہے کہ اس قدر ادب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ اپنے قول و فعل، حرکات و سکنات کسی بھی اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب میں کمی نہ آئے. یہ چیز کا لحاظ رکھنا ہم تمامی مسلمان پر، خاص کر کے ان حضرات پر ضروری ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بالمشافہ حاضر ہونے والے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اس قدر حساس ہیں، اتنی حساس ہیں. آپ قرآن مقدس کا اگر جائزہ لیا جائے تو اللہ رب العزت نے بہت سے مقامات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کس طرح سے ہونا چاہیے، کیا ہماری آواز وہاں پر بلند ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، ہم ذکر و اذکار کر رہے ہیں، کیا ذکر و اذکار کے کرتے وقت بھی کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس کے پاس زور سے ذکر و اذکار کیے جا سکتے ہیں یا نہیں کیے جا سکتے ہیں. اس طرح کے تمام مسائل انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ ہمارے معلمین حجاج کرام سے سماعت فرمائیں گے. اللہ رب العزت سورہ حجرات کی ابتدائی آیتوں میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. صرف اس ایک آیت کا ترجمہ اور ہلکی سی تفسیر میں آپ کے سامنے بیان کر کے انشاءاللہ تبارک و تعالی معلم الحجاج حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد عاقب قادری ثقافی صاحب کے قبلہ کے ہاتھوں مائک سپرد کر دوں گا. اللہ رب العزت نے اس آیت میں ارشاد فرمایا سورہ حجرات کی پہلی آیت میں کہ اے ایمان، سورہ حجرات کی اس آیت میں کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو اور اس طرح نبی کو نہ پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اگر کسی نے ایسا کر لیا کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کر لیا یا نبی کو اس طرح پکار لیا جس طرح ہم آپس میں ایک دوسرے سے پکارتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ میں تمہارے اعمال کو ایسا اکارت و برباد کر دوں گا کہ تمہیں شعور تک نہیں ہوگا. یہ اللہ کے عذاب کی ایک بہت بڑی صورت ہے کہ اعمال کا اکارت و برباد ہو جانا اور انسان کو اس کا شعور تک نہ ہونا. اس کی مثال میں آپ کے سامنے اگر بیان کروں تو آپ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اس چیز کا یقین رکھتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس وقت میں آپ کو سخت پیسوں کی ضرورت ہوگی اور وہ ایسا وقت ہوگا کہ آپ کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا. آپ کے اعزاء اقربا دوست و احباب اس وقت کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کرے گا. ایک وقت ایسا آئے گا، اسی لیے آپ نے فیوچر پلاننگ کے تحت گھر میں ایک تجوری رکھی کونے میں اور اس تجوری میں آپ نے وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا مال جمع کرنا شروع کیا. اب جہاں پر آپ نے وہ تجوری رکھی
اور جس دیوار کو لگا کر وہ تجوری رکھی ہے اسی دیوار کے پیچھے ایک سوراخ ہے کہ جس سوراخ سے چور جیسے ہی آپ اپنی رقم رکھتے ہیں چور وہاں سے نکال لیتا ہے۔ اب آپ اس گمان میں ہیں کہ میں پیسہ جمع کر رہا ہوں، رقم جمع کر رہا ہوں اس کٹھن معاملات کے لیے، اس سخت حالات کے لیے کہ جس سخت حالات میں میری کوئی پرسان حال نہیں ہونے والا ہے اور نہ میری کوئی مدد کرنے والا ہے۔ اب آپ نے جب رقم جمع کرنا شروع کی، ایک وقت ایسا آیا کہ جس وقت کی خاطر آپ نے رقم جمع کی تھی وہ وقت آپ کے اوپر آیا۔ اب آپ مطمئن ہوں گے کہ اگرچہ میرے اعزہ و اقربا میری مدد نہ کریں، اگرچہ دوست و احباب مجھے نہ پوچھیں، اگرچہ میرے رشتہ دار اس حوالے سے اس کٹھن معاملے میں میری مدد نہ کریں، کیونکہ آپ اس حوالے سے مطمئن ہوں گے کہ میں نے اپنی تجوری میں اچھا خاصا مال اور رقم جمع کر لی ہے، اب مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اندازہ لگائیں جب آپ اس تجوری کو کھولیں گے اور جو افسوس اس تجوری کو خالی پانے کے بعد ہوگا تو وہ افسوس ایسا ہوگا کہ جو ناقابل برداشت ہوگا۔ تو یہ افسوس اس افسوس سے کئی زیادہ بڑھ کر ہیں کہ جب میدان محشر میں انسان یہ سمجھ کر آئے گا کہ میرے پاس بہت سے روزے ہیں، میرے پاس بہت سے حج و زکوٰۃ ہیں، میرے پاس بہت سی نیکیاں ہیں، لیکن ان تمام عبادات و ریاضات اور تمام نیک اعمال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہونے کی وجہ سے جو سوراخ ہوا تھا اس سوراخ سے تمہیں لاشعوری طور پر وہ تمام اعمال و اکارت و برباد ہوئے ہیں۔ اور میدان محشر میں تو ویسے بھی اللہ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخی وامہ وابی وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، کہ وہ ایسا دن ہوگا یفر المرء من اخی کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، یوم یفر المرء من اخی وامہ وابی اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے بھاگے گا، اپنے سب سے قریبی رشتہ دار بھی اس وقت کام نہیں آئیں گے، اگر کوئی کام آئے گا تو صاحب مقام محمود حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت مندی ہی کام آئے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہی کام آئے گا۔ لہٰذا نبی کی بارگاہ کا ادب کیا ہونا چاہیے، یہ تمام چیزیں آپ کو سیکھنا قبل از کہ آپ روانہ ہو جائیں زیارت حرمین شریفین کے لیے یہ آپ پر ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔